اس سے پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ نے مومن کو متقی فرما کر حوصلہ افزائی فرمائی۔ ذات باری تعالیٰ نے اس مومن کو جو متقی کہا ہے تو اس کی یہ حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ مومن کے ایمان کا تقاضا حیا ہے، مومن کے ایمان کا تقاضا غیرت ہے، تو حق تعالیٰ نے اس کو نفس ایمان پر متقی کہہ دیا کہ اس ایمان کے ساتھ اس میں غیرت ہے، اس میں شرم ہے، پھر بھلا میرے حکم کے خلاف کیسے چلے گا۔ اور یہ بیچ میں بات آئی تھی کہ مجلس میں ایک کشمیری صاحب کاپی میں لکھ رہے تھے، حضرت کے جو بیان تھا وہ کاپی میں قلم بند کر رہے تھے، تو حضرت نے ان کو دیکھ کر فرمایا، کشمیری صاحب کاپی الگ رکھو، سینے پر لکھو۔ کاپی پر لکھ لیا، بے فکر ہو کے بیٹھ گئے، موبائل میں پڑھ لیا، بے فکر ہو کے بیٹھ گئے۔ جو بات سینے پہ لکھی جائے گی وہ کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ یعنی اصل لکھنا تو دل پہ لکھنا ہے، دل و دماغ میں اتر جائے۔ کاپی پر لکھنا بھی اسی وقت فائدہ مند ہے جب دل اس کا اثر قبول کرے۔ تو حضرت نے کاپی کو منع نہیں کیا، بلکہ کاپی کو الگ جو اصل مقصد ہے اس کی طرف رجوع کیا ہے، اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اصل مقصد ہے دل میں جما لینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو یہ مومن کی حوصلہ افزائی ہے۔ پھر اسی نور پر قناعت کر کے بیٹھ جانا کیسا کہ اللہ نے تو ہمیں ولی کہہ دیا، سارے مسلمان اللہ کے ولی ہیں، سارے مسلمان جنت میں جائیں گے، سارے مومن جن کے اندر ایمان ہوگا جنت میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں کون انکار کرتا ہے؟ ذرہ برابر بھی کسی کے اندر ایمان ہوگا وہ بھی انشاءاللہ تعالی جنت میں جائے گا۔ تو کسی کو کافر کہنا، جہنم میں جانے کا فتویٰ لگانے کا کسی کو حق نہیں، بلکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا 99 وجہ اگر کسی کے اندر کفر کی ہو اور ایک وجہ پائی جاتی ہو ایمان کی تو اس کو مومن ہی کہو، مومن ہی سمجھو۔ اسی لیے فرمایا فاسق فاجر آدمی کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے، مستقل امام رکھنا اسے جائز ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن فاسق فاجر آدمی اگر نماز صحیح پڑھا سکتا ہو پڑھا دے تو نماز اس کے پیچھے بھی ہو جائے گی۔ تو یہ ہماری اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ تو اس نور پر قناعت کر کے بیٹھنا ہے تو پھر چراغ کی روشنی گھر میں رکھو۔ یہ بلف اور قمقمے اور یہ ڈنڈے بلف کیا خام خواہ کی مصیبت خریدی ہے جی؟ نیا بے غیرت کہ نفس ایمان کے نور پر تو قناعت کر کے بیٹھ گیا، اور اس جسمانی مکان چراغ کے نور پر قناعت کر کے نہیں بیٹھا جاتا۔ بے غیرت ہے، بے شرم ہے کہ اس نفس ایمان کے نور پر تو قناعت کر کے بیٹھ، مسلمان تو ہیں، جنت میں تو جائیں گے۔ بھائی ایسا حوصلے کی بات نہیں کہنی چاہیے ہمیں، اللہ تعالیٰ کہیں اس کی مرضی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے فضل فرمائے گا جنت میں بھیجے گا، کون روک سکتا ہے؟ لیکن یہ کہنا دعوے کے ساتھ میں تو جنتی ہوں، جنت میں جاؤں گا، فلاں دوزخ میں جائے گا، یہ غلط ہے، یہ دعویٰ غلط ہے۔ کیوں؟ اس دعوے پر پکڑ ہو سکتی ہے، نہ تم ٹھیکیدار ہو نہ کوئی دوسرا ٹھیکیدار ہے، اگر ذمہ داری ہے تو اللہ رب العزت کے قبضے میں۔ تو قناعت کر کے بیٹھ جانا اور آگے بڑھ جانا، منکرات سے بنا ہوا رہنا، معروف پر قائم رہنا، یہ تھا ہمارے اندر تو، لیکن یہ آگے کو نہیں بڑھتا اور وہیں کو لٹک کر رہ گیا۔ تو آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن کو ولایت کے خطاب سے نوازا ہے، ولی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ولایت کا خطاب دے دیا، اور یہ ولایت کا ولی ہونے کا، دوست ہونے کا، ولی مانے دوست کا خطاب جب دے دیا تو اس کو ہمیں قائم رکھنا چاہیے۔ جیسا کسی نے قرآن شریف حفظ کر لیا اور حافظ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام اسے دے دیا حافظ۔ اللہ تعالیٰ کا نام حافظ، اس کا بھی نام حافظ۔ تو اب حافظ کو بے غیرت نہیں بننا چاہیے بلکہ باحیا ہونا چاہیے۔ حفظ کو جو اللہ نے جس کے اوپر نام دیا ہے اپنا، اس کو قائم رکھیں۔ اگر اس نے چھوڑ دیا تو یہ بے غیرت ہے، بے شرم ہے اور بے حیا ہے، اور عذاب بھگتنا پڑے گا۔
قرآن شریف حافظ ہونے کے بعد اس کی حفاظت ہی نہیں کرتا اور اس کو پڑھتا نہیں، تلاوت ہی نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں، کسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے بھول جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی شریعت میں آسانی رکھی گئی ہے کہ تم روزانہ تلاوت کرو اور کم از کم ایک رکوع، ایک صفحہ، آدھا صفحہ، 10 سطر، 5 سطر روزانہ یاد کرنی شروع کر دو۔ حفظ کیا مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے؟ 5-7 سطر روزانہ یاد کرو اور کسی کو سنا دیا کرو۔ اس طرح سے نیت کر لو کہ میں قرآن پاک کو جو میں بھول چکا ہوں حفظ پورا مکمل کروں گا۔ اور آپ کو 20 برس لگ گئے لیکن 20 سال میں بھی آپ حافظ نہیں ہو سکے، جو کچا تھا وہ کچا کا کچا ہی رہا، آپ محنت میں لگے ہوئے ہیں، اسی حال میں موت آ گئی۔ تو حدیث شریف میں موجود ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے یہ تو حافظ تھا مگر پورا یاد نہیں ہو سکا اور پورا مکمل حفظ اس کا نہیں ہو سکا، لہٰذا تم اس کو پہلے حفظ کراؤ جب میرے پاس لانا۔ بولو، جس کے پارے رہ گئے تھے حفظ کے وہ بھی، اور جو یاد کرنا بھول گیا تھا اس نے شروع کر دیا یاد کرنے کی نیت سے، اس کے بھی پارے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ جاؤ پہلے اس کو حفظ کراؤ اور جب میرے پاس آنا۔ اب وہاں تھوڑی دیر لگے گی، وہاں اب بھائی رات کو یاد کرنا، صبح سنانا، پھر وہاں تھوڑے جنت میں ایسا ہوگا۔ وہاں تو گئے اور توجہ ڈالی اور فر سارا سینے میں اتار دیا اور کر کے حافظ، لو جی پکا یاد ہو گیا، سن لو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حافظ جی فرمایا ہو گیا ہے قرآن پاک حفظ؟ جی ہاں جی، اللہ تعالیٰ آپ کے فضل سے ہو گیا۔ تو فرمایا اب شروع کر دو پڑھنا، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، جہاں تک جا کے تمہارا قرآن ختم ہو جائے گا یا بند ہو جائے گا یا رک جاؤ گے وہیں جنت۔ 10 پارے رک کے رک گئے تو وہیں جنت، 5 پارے پڑھ کے رک گئے تو وہیں جنت نے ٹھکانا، سارا قرآن پڑھا تو وہاں جنت۔ اور اگر قرآن تو سارا یاد ہے لیکن اس نے دنیا میں قرآن پاک پر عمل نہیں کیا، آدھے پر عمل کیا آدھے پر نہیں کیا، تو آدھا قرآن یاد رہے گا آدھا بھول جائے گا۔ اس کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ یہ جو تم نے بھلایا ہے قرآن شریف اس پر عمل نہیں کیا، ویسے تو تم حافظ جی ریل ہو جی اور حافظ جی جہاز ہو، لیکن تم نے قرآن کریم کے آدھے نسخے پر عمل کیا، آدھے حکم چھوڑ دیے، تو آدھا کو جتنا یاد کیا ہے اتنا ہی یاد رہے گا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، جو فرمایا کرتے تھے اگر حافظوں کو یہ درجہ چاہیے تو پورے قرآن پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ جتنے پر عمل ہوگا اتنا یاد رہے گا، باقی بھول جائیں گے، پڑھا ہی نہیں جائے گا۔ یہ حالت ہوگی جیسے بے نمازی جب نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی اس کو لکھ دیا گیا ہے، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، ساری مخلوق کھڑی ہوئی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کا نور ظاہر فرمائیں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جب پنڈلی کا نور اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے، عجیب قسم کا نور ہوگا، تو سب لوگ ایک دم سجدے میں پڑ جائیں گے۔ اس نور کی شان ایسی ہوگی، ایسی محبوبیت ہوگی، ایسا مزہ ہوگا، ایسی لذت ہوگی کہ اس نور میں مست ہو کر سجدے میں گر جائیں گے۔ یا اللہ تیری شان، جب پنڈلی کا نور کا یہ عالم ہے تو چہرے کے نور کا کیا عالم ہو۔ سبحان اللہ، سجدے میں پڑ جائیں گے۔ لیکن بے نمازی آدمی سجدہ کرنا چاہے گا، تختہ بنا دیا جائے گا، کمر کو سجدہ نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا۔ فلا یستطیعون، طاقت ہی نہیں رکھے گا سجدہ کرنے کی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دیکھو کیسے کیسے بری گھڑیاں آنے والی ہیں آگے، جن سے ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے۔ تو جو قرآن پاک پڑھ کے بھول گئے ان کے لیے آسان نسخہ یہ ہے، 5 آیتیں روزانہ شروع کر دو یاد کرنی، 5 آیتیں یاد کی، دوسرے کسی کو سنا دیا، پھر پیچھے سے اگلی کر لی، پھر اور آگے کر لی، پھر پیچھے سے پڑھتے رہے، پھیرتے رہے۔ اس طریقے سے اگر 20 سال میں بھی پورا ہوگا یا نہ ہو پورا، تمہاری ذمہ داری تو کم محنت کرنے کی ہے کہ نہیں ہے؟ اور لاپرواہ ہو جانا، بے فکر ہو جانا، چھوڑ بیٹھنا، یہ تو بہت بری نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا
کہ اللہ نے حافظ کو اپنا نام حافظ ہونا دے دیا، تو نام کی لاج حافظ جی کو رکھنی چاہیے نہیں رکھنی چاہیے؟ تو ایسی اس طریقے سے مومن کو اللہ نے اپنا نام اپنی طرف سے خطاب دے دیا، ولی ہونے کا، ولایت کا خطاب دے دیا، تو مومنوں کو بھی تو اللہ کے دوستی کا کچھ لحاظ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا؟ اس کا جواب دو، اس نور اور روشنی سے تم نے کیا کام لیا؟ بس روشنی کو بڑھاتا رہے، یہ دوستی کو بڑھاتا رہے، یا وہیں کا وہیں رہے، یا اس کو بھی بجھا دے؟ جی، جو ذات باری تعالیٰ نے حکم دیا ہے مومن کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے دوستو، ایمان نکل جاتا ہے، ولایت کا تاج اتار دیا جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس لیے ایمان کو اگر بچانا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں رہو اور اللہ سے پناہ چاہتے رہو، روزانہ کلمہ پڑھ کر ایمان کو ہرا کرتے رہو، تجدید ایمان کرتے رہو۔ میرے یاد آیا قصہ مفتی نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، جلال آباد کے مفتی اعظم تھے بڑے، تو وہ یہاں تشریف لائے تھے جہاں مسجد میں ان کا بیان ہوا، تو انہوں نے بیان میں سنایا تھا قصہ جلال آباد کا، کہ ایک خان صاحب تھے بھورے خان، بڑا دبدبہ تھا ان کا، بڑے زمیندار تھے، زمیندار بھی تھے، بڑا دبدبہ تھا۔ جب کہیں جانا ہوتا تھا وہیں قصبے میں کہیں، تو نوکر حقہ ساتھ میں لے کر چلتا تھا، وہ یوں پیشدار اس کی نے حقہ لے کر چلتا تھا۔ جب جی مایا خان صاحب نے گھونٹ مار لی، جب جی مایا چھوڑ، لیکن لیے پھر رہا، کہاں گھونٹ مارنے لگے۔ تو ان کا دبدبہ تھا۔ وہاں ایک جگہ پر ہندو مندر بنانا چاہتے تھے، مسلمانوں نے منع کیا، تو بھئی یہ محلہ مسلمانوں کا ہے، یہاں مندر بناؤ، جھنجھٹ رہا کرے گا خام خواہ، تم اپنے محلے میں بناؤ نا، ادھر کونے پہ کیوں بناتے؟ ادھر سارا کا سارا محلہ مسلمانوں کا ہے۔ وہ نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو انہوں نے وقت کا انتظار کیا، خاموشی اختیار کی۔ جب آیا الیکشن کا زمانہ تو انہوں نے کہا، بورے خاں گئے ان کے پاس ووٹ، الیکشن میں ووٹ مانگنے، تو انہوں نے کہا ہم سارے کے سارے بچہ سب ووٹ تمہیں ہی دے گا، عورت مرد سب ووٹ تمہیں ہی دے گا، مگر یہ ہمارا ایک کام ہے۔ تو بالکل اینٹیں منگواؤ، ڈلواؤ، جب اینٹیں آ کے ڈل جائیں گی مستری بلا لینا، مجھے خبر کر دینا۔ بس لوگوں نے تیاری کر کے، اور اتنے خان صاحب لاٹھی لے کے وہاں پہنچ گئے، بنیاد شروع ہو گئی۔ اب مسلمان جھانکے یوں باہر کو، کیا ہو رہا ہے دیکھے بھائی، دیکھے کیا، دیکھا تو بھورے خان لاٹھی لیے کھڑے ہیں، اندر گھس جاؤ، کیا کہیں، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے اندر ہو جاؤ، کیا کریں۔ مندر بنوا دیا، ووٹ مل گئے، کرسی کئی دن کی تھی، لیکن ایمان گیا۔ مندر بنوانے سے ایمان نہیں گیا، اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہونے سے ایمان گیا ہے۔ وہ جو اللہ نے ولی ہونے کا خطاب دیا تھا وہ چھن گیا۔ کیوں چھنوایا؟ اس نے چھنوایا، ورنہ مندر بنوانے سے تھوڑا ہی چھنا۔ بادشاہوں نے مندر بنوایا تو وہ بھی بے ایمان ہو گئے۔ تو مندر بنوانے سے ایمان نہیں جاتا۔ تو جب ان کا انتقال کا وقت آیا، بیچ کا بھی قصہ سنا دوں، پہلے بھی سنایا تھا۔ وہاں یہ دستور تھا، خان صاحبوں کو گوشت ملے گا اس بھاؤ، اور لوگوں کو ملے گا اس بھاؤ، خان صاحبوں کو کم، اور لوگ جو لیں گے گوشت خریدیں گے ان کو زیادہ بھاؤ۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ وہ بھی پٹھان تھے، تو انہوں نے پیسے پورے بھیجے۔ اس قصائی نے منع کر دیا، کہا نہیں حضرت اتنا ہے، بھاؤ یہ ہے خان صاحبوں کے لیے، اوروں کے لیے یہ ہے، تم تو آپ کو اس سے وہی تو۔ حضرت نے فرمایا جائز نہیں ہے، جو بھاؤ ہے وہ بھاؤ ہے سب کے لیے، وہ کسی کے لیے آپ رعایت کر دیں وہ الگ بات ہے، جبرن جائز نہیں شریعت کا۔ تو ہم اللہ کے بندے مسلمان ہیں ہی نہیں، تو مانیں گے کس کی؟ تو حضرت نے کس کی مانی؟ اللہ کی۔ پورا پیسے دیے،
پتہ چلتے چلتے بھورے خاں تک پہنچ گئی. یہ جو پٹھان آیا نا مولوی پٹھان بتاوے اپنے کو یہ تمہاری یہاں سے جو ہے جڑ پھاڑے گا جلال آباد میں سے, تمہیں ذلیل کرواوے گا. یہ اس طرح سے معاملہ ہے. اور بڑھا چڑھا بھورے خاں سنتے سنتے بہت شکایتیں چاروں طرف کی ہوتے 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 ایسے ایسے قصے چلتے رہے. لوگ لگائی بجھائی کرتے ہیں جا جا کے کرتے ہیں اور کرتے رہے, وہ سنتے رہے. بڑے آدمی بڑے لوگ اکثر کانوں کے کچے ہوتے ہیں, یہ تحقیق وحقیق کچھ نہیں کرتے, بس جو کسی نے کہہ دیا وہی سن لیا وہی ٹھیک ہے. تو ایک دن خان صاحب کو کسی نے جا کے کوئی خبر دی کسی بات کے, حضرت اسے خان صاحب کو غصہ آ گیا, کہا چلو آج اس سے وہیں نمٹتے ہیں, چلو آج اس سے وہیں نمٹتے ہیں. حضرت کو بلایا بھی وہاں تو حضرت تشریف نہیں لے گئے. کسی نہ کسی موقع ہوگا اس وقت میں پڑھانے کا یا کوئی, کہا اس وقت چھٹی نہیں ہے میری, جا نہیں سکتا. تو کہا چلو اس سے وہیں نمٹیں. حقہ وہ ساتھ میں, نوکر ساتھ میں, 2-4 آدمی ساتھ میں, اور پہنچے. حضرت جی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت کی عادت تھی دو زانوں بیٹھنا, یعنی گھٹنے دونوں سامنے رکھ کر اس طرح سے بیٹھنا, حضرت کا مزاج تھا. بڑی محنت اٹھا رکھی تھی حضرت نے, سارا دن اسی طرح بیٹھے رہتے تھے. بس حضرت نے فرمایا, جا کر کے خان صاحب نے دروازے میں کہا السلام علیکم. حضرت نے فرمایا وعلیکم السلام, آئیے خان صاحب تشریف لائیے. یہ تو فرض تھا. خان صاحب وہیں کھڑے دروازے کے باہر جوتے پہنے. تو کہا کیوں بے تو کھڑا بھی نہیں ہوا, ہم نے سلام کیا تو نے جواب بھی نہیں دیا اور کھڑا بھی نہیں ہوا, وہیں بیٹھا بیٹھا جواب دے رہا ہے. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے نظریں نیچی کر کے فرمایا خان صاحب یہی تو میرے اندر کمی ہے, دعا فرما دو اللہ تعالیٰ میری اس کمی کو دور فرما دے. یہی تو کمی ہے, اللہ تعالیٰ میری اس کمی کو دور فرما دے. بس جب حضرت نے یہ لفظ کہا اللہ تعالیٰ میری اس کمی کو دور فرما دے, یہی تو کمی ہے, خان صاحب میں لرزہ پیدا ہو گیا اور کپ کپا کے زمین پر دھڑام سے گرے, بے ہوش ہو گئے. حقہ کہیں اور حقے والے کہیں, اور سارے کے سارے کو پنکھا جلے, کو کچھ کرے, کو پیر بھینچے, کو پیر سہلاوے. خان صاحب بے ہوش پڑے ہیں اور حضرت جی یوں بیٹھے ہیں, آنکھیں بند کرے بیٹھے ہیں اور وہ ہوش میں نہیں آ رہے. آخر خان صاحب آگے کو بڑھے اور کہا, ہاتھ لگا کے حضرت کی آنکھیں بند کر رکھی, ہاتھ لگا کہا جب یہ مر جائے گا جب بھی تو اٹھو گے, جب یہ مر جائے گا جب بھی تو اٹھو گے. تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں, میں برابر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں اور درخواست دے رہا ہوں اس کو معاف کر دو. میں برابر درخواست دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. نہیں نہیں ایسا نہیں. آخر اللہ کا حکم, وہ ہوش میں آ گئے. جب ہوش میں آ گئے اور پانی وانی پلایا, آنکھیں کھلی, آنکھ کھلتے ایک دم سے آگے کو جا کے حضرت جی کے قدموں میں گر پڑے, حضرت مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو. معافی تلافی ہو گئی, چلے گئے. تو جب حضرت وہاں کو آیا کرتے تھے چبوترے پر, جو جن لوگوں نے دیکھا ان کا چبوترا بڑا سارا اس پہ موڑے پڑے رہتے تھے, تو بڑے بھائی چھوٹے بھائی دونوں پاس پاس بیٹھتے تھے اور جو ہے وہ حقہ چلتا رہتا تھا, ادھر ادھر لوگ بیٹھے رہتے تھے. تو اور لوگوں کا اور حقہ تھا اور خان صاحب کا حقہ الگ تھا. سمجھ رہے ہو؟ ایک بات اور کام کی سنا دوں. ایک دفعہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے وہیں موڑے پر, نوکر آیا اور اس نے آ کر حقے پر چلم رکھی اور چلم رکھ کر حقہ لا کر کے وہاں بیچ میں رکھ دیا اور نے بڑے بھائی صاحب کی طرف کر دی. دیکھو بڑوں کے پاس رہنے سے ادب آیا نہ آیا. وہ نوکر تھا تو انہوں نے بڑے بھائی صاحب کے مکان چھوٹے بھائی صاحب کا اور نے کس کی طرف, یہ ادب تھا نا, ان کی طرف کر دی. انہوں نے چھوٹے کی طرف کر دی, اس نے نے کو چھوٹے کی طرف کر دی, چھوٹے نے تیسرے کی طرف کر دی. حضرت جی فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اتنے میں بیٹھا رہوں گا, کوئی گھونٹ نہیں مارے گا, کوئی نہیں پیے گا, اتنے میں بیٹھا رہوں گا ادب کی وجہ سے. دیکھا آپ نے ادب. تو حضرت فرماتے ہیں میں ادھر کر کے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. تو اس کے بعد جب میں وہاں کو آتا تھا نہ وہ بورے خان صاحب کھڑے ہو جاتے تھے. ایک دن حضرت نے فرمایا کہ خان صاحب آپ کھڑے نہ ہوا کریں, مجھے اس طرح شرم آتی ہے.
شرم آتی ہے. تو ان کا حضرت بلا ایسا ہو سکتا ہے آپ یہاں پہ گزرے اور ہم بیٹھے رہے موڑوں پر؟ ادب دیکھ رہے ہو؟ آج تو ہمارا امام صاحب محلے کی مسجد کا آ جاوے سامنے کو پیر پھیلاؤ پڑے پڑے، آ جا بچی آ جا آ جا. ہے نا ہمارا ادب؟ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. جب دیکھا خان صاحب نے نہیں مانے تو حضرت نے وہ راستہ بدل دیا، دوسرا راستہ دور سے آتا تھا اس کو پھر کر مدرسے جاتے تھے. راستہ بدل دیا. حضرت کے اندر بھی حیا عجیب تھی اور ہونی بھی چاہیے. حیا ایمان کا جز ہے نا. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. تو مومن کے اندر حیا لازمی ہے. بازاروں میں ننگے سر پھرنا، بازاروں میں کھاتے ہوئے پھرنا، یہ حیا ہے یا بے حیائی پنا ہے؟ ہاں. تو جب کہ جس بادشاہ نے خطاب دیا ہے اس کے حکم کے خلاف کوئی چیز نہ ہونے پائے تب تو خطاب رہے گا، ورنہ تو خطاب چھن جائے. سمجھ میں آئی؟ وہ واقعہ پھر رہ گیا، دوسرا سنا دیا. تو جب وہ انتقال کا وقت ہوا بورے خاں کا، تو انتقال سے پہلے پریشان، ہائے رے ہائے رے ہائے رے یوں کہ پھر ایسا ہوا حالت کبھی سرانے کبھی پائیں تھی، کبھی سرانے کبھی پائیں تھی، ایسی حالت. گھر والوں نے دیکھا کہ بڑی پریشانی ہو گئی. بھائی کیا ہو گیا؟ ارے میری جان بچاؤ، ارے ان سے میری جان. یوں کریں دماغ میں کمی آ گئی. گھر والے تو یوں کہنا دماغ میں کمی آ گئی، اور ڈاکٹر کو دکھاؤ وہ بھی یوں کہے گا دماغ میں کمی آ گئی. تو یہاں تھانہ بھون کے قاضی جی تھے جو جلال آباد عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے. تو پہلے قاضی ہوتے تھے ہر جگہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے. ان کا انتقال ہو گیا، ان کا بیٹے کا پگڑی باندھ دی کہ بیٹا نماز پڑھائے گا. تو اس طرح سے چلتا تھا پہلے طریقہ. اب تو امام آؤ یا نہ آؤ، چل تو پڑھا دے. 5 منٹ بھی انتظار امام کا نہیں کرتے، چل تو پڑھا دے. وہاں عید کی نماز بھی اگر نہیں آیا، امام صاحب کسی وجہ سے نہیں آئے تو موبائل تو تھے نہیں، تو یا تو گھوڑے پہ چڑھ کے جاوے گا کوئی خبر لینے کے لیے قاضی جی کیوں نہیں آئے، کیا معاملہ ہے. یا پھر اگر انتظار میں دیر ہو گئی تو نماز مؤخر کر دی گئی، کل کو ہوگی بھائی نماز، امام صاحب نہیں آئے. یہ تھا پہلے ادب. جب بڑا بنا دیا تو بڑا ہے وہ. آئی نہیں سمجھ میں؟ نہیں آئی تو سسولی چلے جاؤ جی. ساری قوم نے ٹکیت کو بڑا بنایا تھا. پردھان منتری کو سسولی آنا پڑا تھا نہیں پڑا تھا؟ ہے یا کسی کو یاد بڈھوں کو؟ سمجھ میں آئی؟ چلو تم ہی عالموں کو ذلیل کرو تو کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ذلت ہے نہیں. اور جب تم ذلیل کرو گے تو تم خود ذلیل ہو جاؤ. وہ پتہ چلا قاضی صاحب کو کہ خان صاحب کیونکہ بڑے آدمی تھے پوچھنے کے لیے تشریف لائے. قاضی جی آئے اور آ کر کے وہاں بورے خاں کے پاس، تو خان صاحب چین سے لیٹ گئے. بات چیت کرتے کچھ کبھی کچھ بات. تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد قاضی صاحب نے کہا اچھا خان صاحب میں جا رہا ہوں. ہاں جی نہیں بیٹھ جاؤ، ہاتھ پکڑ کے بٹھا زبردست بیٹھ جاؤ. انہوں نے پھر کہا بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا اچھا میں جی نہیں، پھر نہ جانے دیں. اب تیسرے کہاں تک بیٹھا رہتا، آخر آدمی کو اپنے گھر بھی جانا ہے، کام بھی دیکھنا ہے. وہ تو پھر کہنے لگے نہیں خان صاحب گھبراؤ نہیں، میں پھر جلدی آؤں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے. جی نہیں ٹھیک کی بات ہے، تم یہیں بیٹھ جاؤ. کیوں گھبرا رہے ہو اتنے؟ قاضی صاحب نے کہا کیوں گھبرا رہے ہو اتنے؟ گھبرا نہیں رہا ہوں، یہ کھڑے ہیں 2 ہتھوڑے لیے ہوئے، میری پٹائی کر رہے تھے برابر. جب سے آپ آ کے بیٹھے یہ الگ کھڑے، تم گئے اور میری پھر انہوں نے پٹائی شروع کرے. قاضی صاحب نے فرمایا اچھا خان صاحب گھبراؤ نہیں، میں آتا ہوں. آخر گھر والوں نے ہاتھ پکڑا، ان کو چھڑایا اور وہ تو چلے گئے قاضی جی. ان کا پھر وہی حال، سرانا پائیں تھی، ہائے رے ہائے رے ہائے رے ہائے. آخر گھر والوں نے رسی سے چارپائی پہ باندھ دیا اور وہ پٹائی ہو رہی ہے. فرشتے پٹائی کر رہے ہیں، دم روح نکلتی جا رہی ہے اور پٹائی ہو رہی ہے. تو دیکھا آپ نے ایمان تو پہلے نکل گیا تھا، جبھی تو کفر کی طرح موت آ رہی ہے. سمجھ میں آ گئی؟
تو نماز پڑھتا رہے عادت پڑی ہوئی ہے نماز پڑھنے، تسبیح پڑھتا رہے عادت پڑ رہی، کافر نہیں پڑھتے تسبیح، ایمان تو گیا۔ اور کیوں گیا؟ کہ اللہ کا مقابلہ کیا، اللہ کے حکم کا مقابلہ کیا، اسلام کا مقابلہ کیا۔ تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مندر تو مسلمان بادشاہوں نے بھی بنوائے، یہ جو عالم تھے انہوں نے بھی بنوائے ہیں، جو مندروں میں پنڈت رہتے تھے ان کو تنخواہیں بھی دی ہیں، ان کے نام جائیدادیں بھی لکھی ہیں، آج تک موجود ہیں۔ وہ یوں دھوکے سے بدتمیزی اور مکاری سے کوئی کچھ ہی کہتا رہے، مندر توڑ کے مسجدیں بنائی تھی، کوئی مکاری سے کہتا رہے، ورنہ ثبوت کے نام پر ہمارے پاس ثبوت سارے موجود ہیں۔ ان پنڈتوں کے خاندان کے پاس ثبوت موجود ہیں جن مندروں کو بنوا کر پنڈتوں کو جو ہے مسلم بادشاہوں نے جاگیریں بھی بخشی تھی۔ سمجھ میں آئی؟ تو مندر بنانے سے ایمان نہیں گیا، مندر بنوانے سے ایمان نہیں گیا، بلکہ اسلام کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے ایمان گیا۔ ایمان چلا گیا، پتہ بھی نہیں چلا، تو چھین لیا اللہ نے خطاب، چھین لیا۔ اور جب چھین لیا تو ڈرنے کی چیز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہ میں نے تم کو خطاب دیا تھا، تم نے اس خطاب کی کیا وقت کی؟ اس کا جواب دو، اس نور اور روشنی سے تم نے کیا کام لیا؟ بس روشنی کو بڑھاتا رہے یا وہیں کا وہیں رہے؟ کہیں کی ایمان کی، یا اس کو بھی بجھا دے؟ یہ تو ذات باری تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، یہ مومن کی حوصلہ افزائی ہے، تم میرے دوست، تم میرے دوست۔ جیسا کہ حقیقی مخلص دوست کا کام دوست کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، ممکن ہے کہ یہ آخر کا نیا عنوان ہو، یہ فضل الہی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہو سکتا ہے، ممکن ہے یہ آخر کا نیا عنوان ہو، یہ فضل الہی ہے، میرے اساتذہ اکرام کی نظر کرم ہے، اور میرے حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر خاص ہے، جو یہ عنوان بیان فرمایا، حقیقی مخلص دوست کام کا کی دوست کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے دوست ہیں اور اللہ نے ہم کو اپنا دوستی کا خطاب عطا فرمایا، تو ہماری حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ ایک نوجوان روزانہ تہجد پڑھتا، رات کو روزانہ تہجد پڑھتا، ساری عمر ہو گئی پڑھتے پڑھتے، اس کی جب سے شروع کی تھی تہجد نہیں ناغا ہوئی، ایک دن سستی میں سو گیا اور تہجد نہیں پڑھی، کوئی احساس نہیں ہوا کہ کتنی بڑی دولت کھوئی گئی آج مجھ سے۔ رات کو دوست سے ملاقات ہوتی تھی، آج دوست سے بات چیت نہیں ہوئی، دوست کی ملاقات آج رات نہیں ہوئی، محرومی اس کی قدر دل میں نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ تجھ سے دوستی محبت فرماتے ہیں، اللہ نے اس کی نظر کو باریک کرنے کے لیے اگلے دن رات کو خواب دکھایا، اور خواب میں کیا دکھایا کہ محراب میں سے کھڑکی کھلی اور بڑی بڑی حسین لڑکیاں ایک سے ایک ایسی آ رہی، دیکھو تو بھوک بھاگے، اور کبھی سنی بھی نہیں ایسا حسن جیسا حسن ان کا، آ رہی ہیں، نکل رہی ہیں، چل رہی ہیں، اور یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا، اللہ تیری شان کے صدقے، ایسا حسن تو کبھی دنیا میں نہ دیکھا نہ سنا۔ انہیں کے بیچ میں کوئی ایک کالی کلوٹی بجنگ آئی اور وہ بھی چلی، دیکھا ہے یہ ان میں یہ، وہ بھی چلی گئی، پھر گوری گوری شروع ہو گئی۔ تو اس نے کسی سے پوچھا، کوئی وہاں ملا اللہ کی طرف سے رہبر، تو اس نے کہا یہ کون عورتیں ہیں، کہاں جا رہی ہیں، اور یہ کون ہے کالی کالی؟ انہوں نے بتایا کہ یہ تمہاری وہ راتیں ہیں جن میں تم نے رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا تھا، یہ تمہاری وہ راتیں ہیں جن میں رات کو اٹھ کر تم نے تہجد پڑھا تھا۔ یہ نوجوان کو اللہ یہ حورے دکھا رہا ہے نا، بڈھوں کو تھوڑے دکھا ہوگا حورے، جوانوں کو تو آنکھیں چلے نا، ہر وقت دماغ چل رہا ہے۔ تو ان کو دکھایا، کہا یہ کون ہے کالی جو بیچ میں کوئی ایک ایسی گزری، ایسی کہ دیکھ کر مجھے تکلیف پہنچی؟ فرمایا یہ تیری وہ رات ہے جس رات میں تو پڑھ کر کل سویا تھا، اللہ کی عبادتیں کی۔ اوہ بس یہ تو سوچ کے دینا، یہ راتیں تو میری ساری وہ جن میں تہجد پڑھا، اور یہ وہ رات میری کالی بھجنگ جو ایسی، بس سوچ میں پڑ گیا اور نیت کر لی، آج سے میں قسم کھاتا ہوں رات کو سونا ختم، آج سے رات کو سونا ختم۔ دیکھ لیا نا، کیوں دیکھ لی، کیوں دکھایا اللہ نے؟ دوست۔ تو کون دوست؟ دوست کی حوصلہ افزائی کی نے، حوصلہ بڑھایا نہیں تہجد پڑھنے کے لیے،
سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اس دوستی کو بڑھا. اگر گناہ ہو جائے دوستی میں کمی آ گئی، خطاب نہ چھن جائے کہیں، جو دوستی کا خطاب دیا کہیں اللہ تعالیٰ دھکا نہ دے دے، تو کیا کرے پھر؟ کیا اسے جوڑو فوراً، اسے فوراً جوڑو. ہم نے بچپن میں دیکھا ہے، آپ نے بھی شاید دیکھا ہو، آپ کا تو پتہ نہیں، جب بچے آپس میں ناراض ہوتے تھے کھیل میں تو ایک دوسرے اے دیکھ اے یاڑی کٹ، ہے نا، یاڑی کٹ. اب اس سے بولتے نہیں، وہ اسے کہہ جائے کھیل لیں گے، بولتے ہی نہیں. یاڑی کٹ ہو گئی نا. اور تھوڑی دیر میں اگر بات بن گئی نہیں کہ رضامند ہو گئے تو کہنے لگے او آ جا، یوں کرا منہ اور انگلی سے انگلی ملائی اور بس ہو گئی، دوستی ہو گئی، پھر ہو گئی، بحال ہو گئی، پھر یاڑی جڑ گئی. آئی نہیں سمجھ میں؟ کرتے تھے بچے، تو ہم سے تو وہ بچے ہی اچھے جو زیادہ میں جوڑنے زیادہ میں توڑ دیں. توڑ بھی لیا، جوڑ بھی لیا. ہم جوڑیں گے جب مصیبت سر پہ آ پڑے، پھنس جائیں گے. جب جھکیں گے ویسے نہیں جھکنے کا اللہ کی رضا کے لیے. اس کو کسی کو خواجہ صاحب نے فرمایا، ہاں یہ محبت کا رشتہ یوں ہی قائم رکھے، یہ محبت کا رشتہ یوں ہی، دوستی کا ہے نا رشتہ، ابھی سن چکے ہو تفصیل سے کہ یہ دوستی کا رشتہ یوں ہی قائم رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. سمجھے نہیں؟ جوڑ سکتا ہے نہیں؟ لے بھائی آؤ، کوئی اڑی پوٹ ہو گئی تھی، اے لو. تو اگر 100 دفعہ ٹوٹ جائے تو جڑے گا کہیں سے؟ توبہ سے. غلطی ہو گئی، شرمندہ ہو جائے، سجدے میں پڑ جائے، پیشانی رگڑ دے اور یوں کہ یا اللہ تیرے سوا کہاں جاؤں، تیرے سوا کہاں جاؤں، کون ہے میرا ٹھکانہ کہاں ہے. تو رو پڑے اللہ تعالیٰ کے سامنے، سر جھکا دے اور سر جھکا کے معافی تلافی کر کے رو دھو کر بے فکر ہو جائے. پھر لے کے نہ بیٹھے، پھر لے کر نہ بیٹھے، ورنہ دل میں شیطان لا کر راستہ روکنے کی کوشش کرے گا. تو بڑا پاپی ہے، تیری کہاں دعا قبول ہو، بس یوں کہے گا کہ میں تو بہت بڑا پاپی، بھائی میری کہاں دعا قبول ہو، یہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں. اس کا خیال نہ کرو. پھر جب توبہ کر چکے ہو رشتہ جڑ چکا ہے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہوں. تو جو خود کہہ رہا ہے پیار کرتا ہوں، تو تم کیسے کہہ رہے ہو؟ اس مکار کے کہنے پر کیسے سمجھ رہے ہو کہ یہ دھوکہ تمہیں دے رہا ہے کہ تمہارا تعلق ختم ہو رہا ہے؟ تیری کیا دعا سنی جائے گی؟ اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے. قحط پڑ رہا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کو کہا اکٹھے ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے. تو جب وہاں آئے میدان میں تو راستے میں دیکھا ایک کیڑی دونوں پیروں پر آگے کا یوں اٹھا کر منہ اور گردن جھکا کر اللہ سے کہہ رہی ہے یا اللہ بارش برسا دے، یا اللہ گرمی بہت ستا رہی ہے، بارش برسات یوں کہہ رہی. وہ دیکھ لیا، دکھایا اللہ تعالیٰ نے. حضرت سلیمان علیہ السلام آگے تشریف لے گئے اور میدان میں جا کر سب کو کہا ٹھہر جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، دعا ہوگی. اللہ کی طرف سے حکم ہوا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا اپنے لشکر کو لے کر واپس چلے جاؤ، بارش اب ہونے والی ہے. یا اللہ ابھی تو دعا بھی نہیں مانگی، ابھی تو لوگوں نے پلہ بھی نہیں پھیلایا، ہاتھ بھی نہیں پھیلایا، درخواست بھی نہیں لگائی، اور بارش ہونے والی ہے. ہاں بارش ہونے والی، جلدی کرو، اپنے لوگوں کو لے کر رخصت ہو جاؤ، چلے جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ جب آئے ہیں تو کم از کم ان کو دعا تو مانگنے دے، دعا تو عبادتوں کا مغز ہے، دعا سے تو محبت ٹپکتی ہے، ان بندوں کو فریاد تو کرنے دے. فرمایا نہیں اب فریاد کرنے کی ضرورت نہیں، اب تم چلے جاؤ. یا اللہ کیا ہم سے گستاخی ہوئی؟ گستاخی کچھ نہیں، تم نے راستے میں دیکھا نہیں وہ جو کیڑی تھی وہ ساری کیڑیوں کی امیر تھی، ساری کیڑیوں کی امیر تھی، 2 پیروں پہ کھڑے ہو کے، اور یوں تم نے دیکھا گردن جھکا رکھی تھی اور کیا کہہ رہی تھی یا اللہ بہت پریشانی ہو رہی، جی گھبرا رہا ہے، بارش کر دے، اپنی رحمت کی بارش کر دے.
تو میں نے یوں کہا میں نے اس کی دعا قبول کر لی، اب بارش ہونے والی، تم چلے جاؤ۔ اب اگر تم نے دعا مانگی تو وہ میری مخلوق ہے، وہ بھی وہ یوں کہے گی سلیمان کی دعا کی برکت سے بارش ہوئی، میری نہیں اللہ نے سنی۔ دیکھا وہ رب جو یوں کہہ رہا ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہوں۔ تو تقوی بحسن خلق، یہ جامعیت، یہ کمال جہاد جو 24 گھنٹے کا ہے، یہ ہے جہاد اکبر۔ جب یہ صحیح معنی میں حاصل ہو گیا تو پھر اس کے بعد جہاد اصغر ہے۔ تو جہاد اکبر جس کو تقوی کہتے ہیں اصل ہے، بلا اس جہاد اکبر کے جہاد اصغر کیسا؟ ایسے تو جہاد میں بھیجنا بھی جرم ہے، سمجھے نہیں؟ جماعتوں میں باہر ملکوں میں جو بھیجتے تھے جماعت میں 4 مہینے کے لیے، مرکز سے یہ طے ہوتا تھا اس کو بھیجو جس کے 4 مہینے یہاں لگ چکے ہوں اور 4 مہینے لگنے کا کچھ اثر بھی اس کے اوپر آ چکا ہو، اسے بھیجنا ہے۔ ورنہ ایسے لوگ گئے وہاں جا کے دوستیاں گانٹھ لی، وہاں جماعت میں سے آ کے پھر اپنا وہیں کاروبار شروع کر دیا، ان پہ کوئی اثر 4 مہینے کا نہیں تھا۔ تو اس لیے کہ جہاد کے قابل یہ نہیں ہے، باہر ملکوں میں جانے کے قابل یہ آدمی نہیں ہے۔ اس لیے بزرگان دین کی نظر اس بات کو جانچتی تھی، اگر ہم نے کچا مال باہر ملکوں میں بھیج دیا تو یوں کہیں گے ہندوستان میں ایسے کچے مسلمان رہتے ہیں، ہے نا، جس کے اوپر نکھار آ چکا ہو۔ ایک جماعت تھی وہاں امریکہ میں، نماز جماعت کر کے نماز پڑھ رہے تھے، نوجوان لڑکا چہرے پہ داڑھی، وہ نماز پڑھا رہا تھا۔ تو وہاں سے 2-3 عورتیں انگریز لڑکیاں گزری، دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، نہ ایسی چیز کام دیکھا نہ ایسی چیز دیکھی، آگے وہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے انگریزی میں ان سے بات کچھ کہی، وہ بولے نہیں نماز پڑھ رہے۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو وہ امام صاحب تھے، وہ انگلش جانتے تھے، انہوں نے انگلش میں اس سے بات کی، یہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ کہا ہم خدا کے سامنے، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے سر جھکا رہے تھے، اس کی بندگی کر رہے تھے، جس کو ہمارے یہاں نماز کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھایا اس کو، اچھا نماز کیا ہوتی ہے، انہوں نے انگلش میں کو سمجھایا، تم لوگ کہا کہ انہوں نے ساری بات سمجھا دی، بات ہو گئی لمبی۔ اس کے بعد جب وہ چلنے لگی اور حیرت میں ایک دوسرے طرف دیکھ کے کہنے ان کی بات تو دل کو چھو رہی ہے، ان کی بات تو دل کو چھو رہی ہے۔ یوں پھیلا تھا اسلام، تلوار ان کے پلے نہیں تھی، نہ تلوار لے کے کوئی اللہ والا چلا، نہ شیخ عبد القادر جیلانی، نہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، نہ صحابہ جو تجارت کے لیے مکے سے یہاں آئے تھے، مدینے سے یہاں آئے تھے، وہ تلواریں لے کر نہیں آئے تھے، بندوقیں لے کر نہیں آئے تھے، پہلے بھی آتے تھے تجارت کے لیے، بعد میں بھی آئے تجارت کے لیے، لیکن پہلے آتے تھے تجارت تاجر بن کر، اب آئے ہیں موحد بن کر۔ جب ایمان لے آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان لے آئے تو اب اس ایمان کے ساتھ آئے۔ تو لوگوں نے دیکھا ارے تم پہلے کھانا کیسا کھاتے تھے، تم پہلے کیسے رہتے تھے، اب نماز پڑھتے ہو، تم پہلے کیسے سوتے تھے، اب کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا ہمارے پاس ایک اللہ کا پیغمبر آیا ہے جس کا نام نامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ہم کو اپنے جینے کا مقصد سمجھا۔ تو ان کے دیکھا جاتی اور ان کی سن کر باتیں وہ لوگ ایمان لانے شروع ہو گئے۔ یہاں پر برہمنوں کی حکومت تھی اور ساری پبلک کو ستایا جاتا تھا، ظلم ہو رہا تھا، سود کے بہانے، ادھار کے بہانے سارے کے لوگ پریشان تھے۔ جب ان مسلمانوں سے واسطہ پڑا تاجروں سے تو یہ غریب لوگوں کو کہا یہ تو سانس آنے کی بات ہے، جان چھٹے گی، تو ایمان یوں لائے اور سب سے پہلی مسجد دوسری سمندر کے کنارے بنائی۔ اس وقت میں جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے صحابہ حضور نماز پڑھتے تھے، اس مسجد کا منہ آج بھی ادھر کو ہے۔ تو اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ آج ہم مسلمانوں کو یوں کہتے ہیں غیر مسلم، مسلمان ہو کے کیا کریں گے؟ مسلمانوں کو آپس میں چین نہیں، تھانے دیکھو بھرا پڑا مسلمانوں سے، جیل میں جا کے دیکھو بھرے پڑے مسلمان ہی مسلمان۔ ایسے دھرم کی دعوت دو ہمیں کہ بھائی ہے نہیں ہے۔ تو اسلام پھیلنے میں ہم روڑا بن رہے ہیں نہیں بن رہے ہیں، ہم رکاوٹ بن رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ والوں کے پاس جا کر یہ جہاد کرنا نہیں سیکھتے، اپنے نفس سے
جس کو جہاد اکبر کہا گیا، جب تک جہاد اکبر نہ سیکھ لو گے تو تمہیں جہاد کے لیے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، جہاد اصغر کے لیے اجازت نہیں ہوگی۔ تم باہر کچا مال تمہیں نہیں بھیجیں گے جب تک یہاں پکے نہ ہو جاؤ۔ تو پکا ہونے کے لیے جہاد اکبر ہے، جس کو تقویٰ کہتے ہیں، اصل ہے۔ اور بلا اس جہاد اکبر کے جہاد اصغر کیسا؟ بحدود شرع تم جہاد اکبر کو حاصل کیے بغیر جہاد اصغر نہیں کر سکتے۔ پہلے اس کو ملکے کے ساتھ، رسوخ کے ساتھ، رچاؤ کے ساتھ اس طرح حاصل کرو کہ تمہارے تمام اعضاء اندر کے باہر کے بطاعت رب العالمین ہو جائیں، رب العالمین کی اطاعت کے ساتھ اندر باہر کے ہو جائیں۔ ہاں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے خدا تو دیکھتا ہوگا، اور قدم اٹھنے سے پہلے سوچ لے انجام کیا ہوگا۔ کیا اللہ تعالیٰ باہر سے دیکھتا ہے، اندر نہیں دیکھتا؟ تم جو سوچ رہے ہو اسے بھی جانتا ہے، تم جو تمہارے اندر چل رہی ہے خیالات اسے بھی جانتا ہے۔ اس کے بھی درجے قائم کر دیے بزرگان دین نے کہ کون سے وسوسے تمہارے لیے جرم ہے، کون سے پر جرم نہیں، پکڑ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ تو وسوسوں سے کوئی ایمان میں فرق نہیں آتا، وسوسے تو آنا رحمت ہے، بلکہ وسوسے آنے سے تو سمجھو اللہ تیرا شکر ہے، ایمان کی نور ملنا شروع ہو گیا، ایمان کا نور ملنا شروع ہو گیا۔ وسوسے آنے سے تو گھبرانا نہیں چاہیے، وسوسوں کے آنے سے شکر ادا کرو، وسوسے بھاگنے شروع ہو جائیں۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، یوں فرمایا ایک دن کسی نے، حضرت مجھے وسوسے بہت آتے، بہت برے وسوسے آتے، صحابہ کو بھی آتے تھے، صحابہ نے مسئلہ حل کرا لیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ علیہ وسلم بہت برے وسوسے آتے۔ کیا جی بہت برے؟ ایسا کیا وسوسے آتے بھی ہیں؟ حضور پوچھ رہے ہیں، وہ صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم بس ایسے برے آ گئے زبان پہ لانا بھی مشکل۔ آخر کچھ تو وسوسہ آتا ہی ہوگا، بیان کرنے میں کیا نقصان ہے؟ ان صحابی نے کہا دل میں کبھی خیال آتا ہے تمہارے زمین کا، آسمان کا، سارے سنسار کا بنانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ بنانے والا، اللہ کا بنانے والا کون ہے؟ آ گیا وسوسہ؟ یہ جواب تو ہے نہیں، جب جواب نہیں ہے تو ایمان کہاں رہا؟ تو یوں وسوسہ، میں تو یوں پریشان ہوں، ایسے برے وسوسے، جب اللہ کی شان میں ایسے وسوسے آئیں تو یا ایمان کا کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اچھا ایسے وسوسے آتے ہیں؟ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا تمہیں تو رنج ہو رہا ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ دیکھا کیا فرمایا؟ مجھے تو خوشی ہوئی اور تمہیں رنج ہو رہا ہے۔ ایسے وسوسے آنا مومن ہونے کی نشانی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم اس کو اچھا سمجھتے ہو، برا برے سے بھی برا؟ تو آپ نے فرمایا یہی تو کھلا مومن ہونے کی نشانی ہے، ذاک صریح الایمان، یہی تو کھلے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ تمہیں تو رنج ہوا اور مجھے خوشی۔ تو صحابی نے مسئلہ حل کرا لیا تھا نہیں؟ تو آج تم وسوسوں سے کیوں ڈرتے ہو اور کیوں گھبراتے ہو؟ مجھے ایسے وسوسے آ گئے۔ وسوسوں پر عمل تو نہیں۔ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا جی مجھے بہت برے وسوسے آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس کو رحمت بنا لو، وسوسوں کو رحمت بنا لو۔ فرمایا جی وہ کیسے؟ فرمایا یوں سوچ لیا کرو، اللہ تیری شان کے صدقے تو نے دل کو بھی کیسا سمندر بنایا ہے، کیسی کیسی موجیں اٹھتی رہتی ہیں اس میں، تو نے دل کو بھی کیسا عجیب سمندر بنایا ہے کہ طرح طرح کی موجیں اس میں اٹھتی رہتی ہیں۔ اللہ تیری شان کے صدقے تو نے کیسا شاندار کمال کا دل بنایا۔ اس نے جو یوں خیال کرا، شیطان کہنے لگا لو بھائی ہمیں تو کہا تھا چاروں خان نے چیتا ہوگا، یہ تو اور اوپر کو چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے ایسے دل پر جس میں ایسے ایسے وسوسے اور ابال سبال اور جوش آتے رہے، وسوسے آتے ہیں، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کر کے نعمت بنا لیا اس کو۔ سبحان اللہ۔ دیکھا بزرگوں کی بات، رحمت ہو گئی نہیں ہو گئی؟ تو اس کو فرمایا رچاؤ کے ساتھ حاصل کرو، اندر بھی باہر بھی۔ تو میں نے وہ شعر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اندر بھی جانتا ہے باہر بھی جانتا ہے، تو اس کے لیے ہر قدم پر یہ شروع کرو، اسے کہتے ہیں رسوخ،
رچاؤ، اس طرح حاصل کرو کہ تمہارے تمام اعضاء اندر کے باہر کے اللہ رب العالمین کے مطیع ہو جائیں، فرما بردار ہو جائیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ جہاد اکبر کی توفیق ارزانی سے نوازے، آمین ثم۔ جہاد اکبر جہاد اصغر سمجھ میں آ گیا؟ تو جو مرید ہوئے ہیں کسی سے بزرگ سے تو انہوں نے کیا شروع کیا ہے؟ جہاد اصغر۔ جو مرید نہیں ہوئے انہوں نے کیا ارادہ کیا کہ انشاءاللہ اپنے جی سے مقابلہ کریں۔ پہلے اسے مسلمان بناؤ نا اپنے جی کو، ابھی تو یہی مومن نہیں ہو سکا، تم دوسروں کو کیا بناؤ؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے، اور جو اللہ نے ہم کو خطاب دیا ہے دوستی کا، اللہ اس دوستی کو ہمیں بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گردن جھکاؤ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو۔